واصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، بزرگان دین اور عزیز طلباء، آج میں چند سوالوں سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کو عالم بھی پڑھیں گے اور جاہل بھی پڑھیں گے؟ ذرا آپ ذہن پہ زور ڈالیے گا کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کو عالم بھی پڑھیں گے اور جاہل بھی پڑھیں گے۔ دوسرا سوال، وہ کون سے پیغمبر ہیں جو انسان نہیں ہے اور جنات بھی نہیں ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک وہ پیغمبر چلے آ رہے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، وہ کون سی زبان ہے جس کو عالم بھی بولیں گے اور جاہل بھی بولیں گے، عرب بھی بولیں گے اور غیر عرب یعنی عجمی حضرات بھی بولیں گے۔ چوتھا سوال ہے کہ وہ کون سا بچہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہونہار اور سب سے قابل تعریف بچہ ہے۔ پانچواں سوال، وہ کون سا نوجوان ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ سب سے پیارا نوجوان ہے۔ چھٹا سوال، وہ کون سا بوڑھا شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے بہتر بوڑھا ہے۔ دوستو، سب سے پہلا سوال تھا جو یہ تھا کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کو عالم بھی پڑھیں گے اور جاہل بھی پڑھیں گے۔ وہ قرآن شریف نہیں ہے، نام اعمال ہے۔ کل قیامت کے دن جب نام اعمال دیے جائیں گے تو پڑھے لکھے شخص بھی اس کو پڑھیں گے اور جاہل شخص بھی پڑھیں گے۔ دوسرا سوال تھا کہ وہ کون سا پیغمبر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اب تک چلے آ رہے ہیں، نہ تو انسان ہے اور نہ تو جنات ہے۔ وہ کوا ایک ایسا پیغمبر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے میں جب لڑائی ہوئی تھی، ایک شخص کی موت ہو گئی تھی، تو پھر کوے کو بھیج کر اللہ رب العزت نے تعلیم دی کہ انسان کو دفن کرنا چاہیے، انسان کو جلانا نہیں چاہیے۔ تیسرا سوال تھا کہ وہ کون سی زبان ہے کہ جس کو عرب بھی بولیں گے اور جس کو جاہل یعنی غیر عجمی یعنی ہم حضرات بھی بولیں گے۔ وہ عربی زبان ہے۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب کی زبان، چاہے وہ امریکن ہو، تھائی لینڈ ہو، انگلینڈ ہو، یعنی کہ کسی بھی کنٹری سے بلانگ کرنے والا ہو، جس کا لینگویج عربی کے ادر ہو، وہ تمام لوگ عربی لینگویج بولیں گے۔ وہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ اور چوتھا سوال تھا کہ وہ کون سا نوجوان ہے جس کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے سراہا کہ یہ سب سے پیارا بچہ ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے بتایا تو وہ بچہ جو خوبصورت ہو اور خوب سیرت ہو اور علم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی اس کے پاس پایا جاتا ہو۔ علم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی پایا جاتا ہو، صرف علم نہیں، ہنر بھی پایا جاتا ہو۔ اللہ کے رسول نے اس کو سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ بعظمت قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے وہ کون سا نوجوان ہے جس کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ پیار کیا؟ وہ نوجوان وہ ہے کہ جس کے پاس طاقت و قوت بھی ہے، اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتا ہو اور ساتھ ساتھ میں برائیوں سے بچتا بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں وہ ایسے ہر آفات، ہر مصیبتوں سے دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہو۔ اللہ کے رسول نے اس کو سب سے زیادہ پیار کیا۔ اور وہ کون سا بوڑھا ہے جس کو اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ پیار کیا؟ وہ بوڑھا ہے کہ جو اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا نہ کماتا ہو۔ اللہ کے رسول نے جو پیار کیا اور پیار کا جو وہ سرٹیفکیٹ دیا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ بوڑھا ہمارے نظر میں سب سے زیادہ مقدس ہے جو بوڑھا اپنی آخرت کو برباد کر کے دوسروں کی دنیا نہ بناتا ہو، اپنی آخرت کو برباد کر کے دوسروں کی دنیا نہ بناتا ہو۔ کیا مطلب ہوا؟
یعنی اپنی دین کو برباد کر کے بیٹوں کے لیے تو تاج محل اور محلات اور شاندار عمارتیں تعمیر کر دیے، لیکن وہ پیسہ روپیہ آیا کہاں سے وہ تعمیر کرنے کا؟ وہ چوری ڈکیتی، دوسرے کی بےایمانی اور گھپلہ بازی، دوسرے کی ہڑپ اور دوسرے کی ڈسکریمنیشن کی مادیت سے اس چیز کو حاصل کیا، یعنی کہ دوسرے سے چھین چھپاٹ بےایمانی کر کے اپنے بیٹے کا تو محل تعمیر کر دیا، اپنے بیٹے کی دنیا بنا دیا، لیکن وہ آپ اپنی آخرت کو برباد کیا۔ اللہ رب العزت نے ایسے بوڑھے کو کہا کہ یہ ناپسند ہمارے نزدیک ہے، اور جو بوڑھا ہمارے نزدیک کیا دوسروں کی بھی آخرت بناتا ہو اور اپنی بھی آخرت درست کرتا ہو، دوسروں کی بھی دنیا بناتا ہو اور اپنی بھی دنیا بناتا ہو، وہ بوڑھا ہمارے نزدیک سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ باعزت ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کا بر لانے والا۔ میرے دوستو، اب میں اچھے مطالعے کی طرف آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں کہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے نام سے سبھی حضرات واقف ہیں۔ ایک مرتبہ عیسائی سے ان کا مناظرہ ہوا، عیسائی تو آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، عیسائی جس کو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو عیسائی کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مناظرہ ہوا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے یعنی عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا نبی محمد عربی جو آپ کا نبی ہے، ان کا مقام نیچے ہے، اور حضرت عیسیٰ جو میرے نبی ہیں ان کا مقام اونچا ہے۔ کہا کیسے؟ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طریقے سے، آپ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا میرے نبی یعنی مکہ مدینہ میں ہے، کہاں پہ؟ قبر میں ہے، یعنی آپ کے نبی قبر میں یعنی نیچے، مٹی کے نیچے، اور ہمارے نبی کہاں ہے؟ ہمارے نبی اوپر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہے، آسمان پہ اٹھا دیے گئے ہیں، اور محمد عربی کا وفات پائے وہ مدفون ہے، نیچے زمین کے اندر مدفون ہے۔ کہا مٹی کی خاصیت ہوتی ہے نیچے دبنے کی، اور آکاش کی جو آسمان اسکائی کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ روشنی پھیلانے کی، لہذا ہمارے نبی اوپر ہیں، عیسائی کا ہمارے نبی اوپر ہیں تو ان کا مقام بڑھا ہوا، آپ کے نبی نیچے ہیں تو ان کا مقام کیا؟ دبا ہوا ہے۔ اور دوسرا کیا کہا؟ دوسرا مناظرہ کیا ہوا کہ آپ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، محمد عربی کے ماننے والے سے کہا کہ آپ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، اور عیسائی نے کہا کہ میرے نبی جاگے ہوئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی باحیات ہیں۔ تو جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے۔ من جالا نالا، جس نے حرکت کی وہ برکت حاصل کیا۔ تو آپ کے محمد عربی سوئے ہوئے ہیں یعنی وفات پا گئے ہیں تو وہ کھو گئے ہیں، وہ سوئے ہوئے تو وہ کھو گئے ہیں۔ ہمارے نبی جاگ رہے ہیں تو ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ پا رہے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے گا، کتنا پیارا جواب ہے ان کا۔ عیسائیوں سے ان کا جواب یہ تھا کہ دیکھو بھائی، ایک آپ نے تو سمندر کو دیکھا ہوگا، کہا بالکل واقعی میں نے سیوڑے میں نے دیکھا ہے، کہا سمندر کے اندر جو گوہر موتی کو جو تلاش کرتے ہیں، موتی کہاں سے نکلتی ہے؟ کہا سمندر سے، وہ شپ سے نکلتی ہے۔ کہا اچھی یہ بتاؤ کہ وہ کہاں پایا جاتا ہے، وہ موتی کہاں پائی جاتی ہے؟ کہا نیچے میں، مٹی کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی پانی میں، سمندر میں پائی جاتی ہے۔ موتی تو قیمتی شے ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا مقام بلند ہے۔ اور جھاگ جو ہوتا ہے، جب موتی کو دھوتے ہیں تو جھاگ پیدا ہوتا ہے، جھاگ کہاں ہوتا ہے؟ وہ اوپر ہوتا ہے، لہٰذا آپ کا نبی اوپر ہے تو وہ مانند جھاگ ہے، اور میرے محمد عربی وہ نیچے ہے تو مانند شک یعنی موتی کے ہیں۔ ہمارے نبی کا مقام بڑھا اور آپ کے نبی کا مقام ہمارے نبی سے کم۔ دوسرا جواب سنیے گا، دوسرا جواب یہ ہے، کہا کہ نبی اکرم، آپ کے جو نبی ہیں وہ سو رہے ہیں اور ہمارے نبی جو ہے وہ جاگ رہے ہیں، عیسائی نے کہا۔ تو اس کا جواب سنیے گا، شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے نبی جو سو رہے ہیں، ایک بادشاہ جب آرام فرماتے ہیں تو خدام حضرات اس کو اٹھاتے نہیں، اس کو جگاتے نہیں، بلکہ ان کے جگنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب حضرت جگ جائے تو میں کچھ فریاد لے کر کے آیا ہوں، میں ان کو بتاؤں گا۔ لہٰذا آپ کے نبی جو وہاں پر ہیں، وہ جاگے ہوئے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ محمد عربی کب جاگیں گے اور وہ ہم کو راستہ بتائیں گے، کب وہ جاگیں گے اور ہم کو راستہ بتائیں گے۔ دوسری پہلو مطالعے کا بیش قیمت پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ سبھی حضرات قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف ہیں۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی بات پر دوسرا مناظرہ ہوا۔ کن سے مناظرہ ہوا؟ عیسائی ہی سے ہوا۔ عیسائی نے کہا کہ آپ کے نبی کا اگر بلند مقام ہوتا تو آپ کے نبی کے
آپ کے نبی کی ماں کا نام قرآن کے اندر تھا، یعنی محمد عربی کی ماں کا نام قرآن کے اندر نہیں، محمد عربی آمنہ کا نام قرآن کے اندر نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام قرآن کے اندر ہے۔ تو یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ ذرا بھائی سننا، وہ کیوں آپ کی ماں کا نام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام قرآن کے اندر ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ان پر تہمت لگایا گیا تھا، ان پر تہمت لگی تھی، یعنی کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ یہ غلط کار کر کے، غلط کار یا غلط ورک کر کے، رونگ ورک کر کے یہ بچہ پیدا ہوا، تو آپ کی ماں کی صفائی میں وہ سورہ مریم نازل ہوئی، لیکن ہمارے نبی کی ماں پر کوئی تہمت نہیں لگی تھی، لہٰذا جو کیا ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے اس پر صفایا پیش کیا جاتا ہے، جو مجرم نہیں ہوتا اس پر صفایا نہیں دیا جاتا۔ ہمارے نبی پہلے سے بری، ہمارے نبی پہلے سے برتر ہے، ہمارے نبی پہلے سے برتر ہیں، لہٰذا ہمارے نبی کا مقام اب بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے سامنے زمان و مکان اور بھی ہے۔ ہمارے نبی تو بالکل کھیرے کے مانند ہے، ہمارے نبی یہ آکاش یا پرتھوی کے یہ روشنی جو چکا چوندھ آنکھوں کے سورج کے سامنے کوئی آنکھوں کو دکھا نہیں سکتا، ہمارے نبی کے مقام کے سامنے سب کے مقام پھیکے، ہمارے نبی کے مقام بالکل چڑھتے سورج کی طرح ہمیں یقین ہے کہ ہمارے نبی ہی کی وجہ سے یہ پوری کائنات پیدا کی گئی، یہ پوری دنیا ہمارے نبی کی وجہ سے پیدا کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب موت کی خبر دینے کے لیے آئے کہ آپ کو فلاں ڈیٹ کو فلاں تاریخ کو آپ کی موت ہونے والی، آپ کی روح قبض کی جانے والی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام بھی آ کر کے پہلے روئے، کئی مرتبہ روئے، آئے واپس گئے، آئے واپس گئے، اللہ کے پاس آئے، محمد عربی کے پاس آئے، پھر وہ واپس گئے۔ میں موت کی بشارت، موت کے بارے میں ان کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں، وہ واپس چلے جاتے۔ اللہ کہتے کہ کیوں واپس آ رہے ہو بار بار؟ تاکہ آپ تو خالق الکائنات ہیں، آپ تو خالق کون و مکان ہیں، میں جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر یہ دنیا کریٹ، یہ ورلڈ کریٹ کی گئی، میں ان کو کیسے موت کی تلخی کے بارے میں کیسے بتاؤں ان کو جا کر کے کہ آپ کی موت فلاں تاریخ کو آنے والی ہے؟ ارے جا کر کے کہہ دو، کون عاشق یہ نہیں چاہتا کہ اپنے معشوقہ سے ملے؟ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو معشوقہ سے تعبیر کیا کہ میں نبی عربی کا معشوقہ ہوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلدادہ ہوں، وہ میرے عاشق ہیں۔ جا کر کے عاشق سے کہو کہ معشوق سے نہیں ملو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آتے جبرائیل آتے کہتے ہیں کہ کیا آپ اللہ سے ملنے کی خواہاں نہیں، آپ اللہ سے ملنے کی وش نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ ہم ضرور کریں گے، اللہ سے تو ملنے کا ارادہ ہے، لیکن میں سوچتا ہوں جب میں جاؤں گا تو میری امت کا کیا ہوگا؟ جب میں جاؤں گا، انہوں نے ایک وقت کے، ایک لمحہ، ایک مومنٹ کے لیے بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا ہماری بیویوں کا کیا ہوگا۔ حضرت عائشہ جو ابھی نئی شادیاں ہوئی تھی، جس سے ایک بھی بچہ نہیں، اس نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری بیوی کا کیا ہوگا، ہمارے اور جو بیویاں ہیں اس کا کیا ہوگا، انہوں نے یہ نہیں سوچا، اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا۔ انہوں نے کہا اگر میں چلا جاؤں تو یہ امت میری کہاں جائے گی؟ میری امت بڑی معصوم ہے، میری امت بڑی معصوم ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اللہ سے جا کر کے کہو کہ ہم ملنے کے خواہش اس وقت ہیں کہ جو روح نکالنے کے لیے آئیں گے، ہماری جو روح نکالنے کے لیے آئیں گے، اور ہماری امت کے جو روح نکالنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں، اس کے تھرو سے یہ پیغام دینا ذرا جا کر کے کہ ان کو، میری امتی کو زیادہ تکلیف نہ دے روح نکالتے وقت، وہ امت کی تکلیف مجھے دے دے، میں محسوس کر لوں گا، لیکن میری امت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی بڑی بات کہا، ذرا آپ سوچیے، ہمارے نوجوان سوچیے، ہم نے جو ابھی دوسرا پہلو رکھا کہ ہمارے نوجوان، اس نوجوان کو اللہ کے رب العزت، اللہ کے پیارے حبیب نے پسند کیا کہ جو نوجوان طاقت و قوت ہو اس کے پاس، وہ اللہ کے دربار میں آتا ہو نماز پڑھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں دوسروں کو برائیوں سے بھی روکتا ہو، وہ نوجوان ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول کہتے کسی عالم کو نہیں کہا محبوب، کسی عالم کو نہیں کہا، کسی مولانا کو نہیں کہا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا وہ نوجوان جو طاقت و قوت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ خود بھی برائی سے بچتا ہو اور ان کو بھی برائی سے بچاتا ہو، وہ نوجوان میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔
میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو 5 احسان ہے میں آپ کو بتاؤں، کیا آپ لوگ اس کو سننے کے باوجود عمل کریں گے؟ بات عمل کریں گے؟ بولیے انشاءاللہ ہم نبی کے احسان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیا دنیا کے اندر آیا، انہوں نے بتایا کہ آپ کے کریٹر، آپ کے پیدا کرنے والے صرف ایک ذات ہے، وہ گاڈ ہے۔ صرف اللہ آپ کو پیدا کرنے والا ہے اور آپ سب اسی کے بندے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی کی عبادت نہ کیجیے۔ پہلا احسان۔ تو لہذا جو ایمان والا ہوا، اللہ کی پرستش کی، اللہ کی عبادت کی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ اور دوسرا احسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، آپ سبھی حضرات ایک ماں اور ایک باپ کے، آپ سبھی حضرات ایک ماں اور ایک باپ کے ہو، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ہو، لہذا اختلاف نہ کرو، لہذا اختلاف کے دامن کو نہ پکڑو، اختلاف کی بیچ آپس میں نہ بو۔ جس دن تم لوگ اختلاف کرو گے اس دن بڑے بری طریقے سے تم لوگ مارے جاؤ گے۔ یہ آپس میں تفرقہ بازی، اپنے آپ کو دیوبندیت، اپنے آپ کو غیر مقلدیت، اپنے آپ کو بریلوی کے خاکے میں بانٹ کر اس کے چشمے کو، اس کے عینک کو لگا کر کے اب دوسرے بندے کو نہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول کا دوسرا پیغام جو تھا، اے میرے امتی، اے میرے لوگوں، آپ صرف ایک ماں اور ایک باپ سے ہو۔ آپ مسائل کے اندر صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے، لیکن جب آپ دوسرے سے ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، سلام کلام کر کے ملو اور آپس میں محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ ملو۔ دوسرا پیغام نبی اکرم کا۔ اور تیسرا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ انسانیت کو تکلیف نہ دینا، انسانیت کو، انسان کو تکلیف نہ دینا۔ اگر تم نے کسی انسان کی عزت کی، گویا کہ تم نے کعبے کی عزت کی، انسان کے رسپیکٹ کو برابر سے تعبیر کیا، جس سے کعبے کی رسپیکٹ کرنے کی۔ اگر آپ نے کسی انسان کی عزت کی، کسی انسان کو اچھا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، گویا کہ آپ نے کعبۃ اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کعبۃ اللہ کی عزت کی۔ اگر آپ نے کسی انسان کی یعنی کہ اس کی انسلٹی کی، اس کی بے عزتی کی، گویا کہ آپ نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا کام کیا۔ اگر آپ نے کسی انسان کی بے عزتی کی، اگر آپ نے کسی انسان کو تکلیف پہنچایا، گویا کہ آپ نے کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا، منہدم کر دیا۔ اور جب آپ کعبۃ اللہ کو ڈھائیں گے، آپ کی بھی حشر، آپ کا بھی پریڈام اور آپ کا بھی رزلٹ اسی فیل کے اصحاب فیل کے طرح ہوگا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جو لوگ کعبے کو، ابرہا کا وہ لشکر جو کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، آپ سبھی حضرات کو پتا ہے کہ کیسا مزہ چکھائے ان لوگوں کو، اللہ رب العزت نے کیسا مزہ چکھائے۔ اللہ نے تو قرآن کے اندر کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اور یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کی عزت صرف مسلم نہیں، نن مسلم، آپ مسلمان، بیٹر مسلمان اور اچھا ایک دم گولڈن مسلمان، اسی کو اسلام نے مانا۔ جو آپ مسلمانوں کے دل میں محض نہیں رہتے ہو، آپ غیروں کے بھی دلوں میں رہتے ہو، وہی سب سے بیٹر مسلمان، سب سے اچھا مسلمان، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ رافضی شیعہ ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ نصرانیت ہو، آپ اس کے دل میں اگر رہتے ہیں تو یہی سب سے بڑا مسلمان کا پہچان ہے۔ آپ صرف مسلمانوں کے دلوں میں رہ کر کے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، جس شخص نے کسی بھی انسان کو قتل کیا، کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچایا، بغیر کسی فساد کے، بغیر کسی سزا کے، گویا کہ فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے all پیپل کو قتل کیا۔ اس کے اندر کسی مسلمانوں کا قید نہیں، کسی ہندوؤں کا قید نہیں، بلکہ پورے اس وشو، اس ورلڈ کے اندر اگر کوئی بندہ ہے، اگر بغیر اس کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ نے اس کو تکلیف پہنچایا، اس کے ساتھ برا معاملہ کیا، اس کے ساتھ بدتر سلوک کیا، وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس نے پوری انسانیت کو تکلیف پہنچایا۔ آپ ذرا خود اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، کیا آپ کعبے کو ڈھانا چاہتے، کیا آپ اس آیت کی مخالفت کرنا چاہتے؟ اگر اس آیت کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کو نافرمان نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو میرے دوستو آپ اخوت و بھائی چارگی کا معاملہ پیدا فرمائیں۔
آپ بھائی چارگی اور ہمدردی کا معاملہ پیدا فرمائے. ایک شخص جو مصیبت میں گرفتار ہے، ایک مسلمان بھائی آپ کے جو کسی طریقے سے وہ پریشان معاملے میں ہے، پھر سے لاک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے. آپ لوگوں کا دیکھیے گا خصوصی طور پہ یہ علماء کی جو بے بہا بیشتر آفٹین انداز میں علماء کے ساتھ جو بدتر حالات ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھئے، آپ کے امام ہیں، آپ ان سے ذرا جا کر کے پوچھئے کیوں. آپ کے پڑوسی ہیں، وہ کھایا کہ نہیں کھایا، آپ ان سے جا کر کے پوچھئے آپ کے پاس ہے کہ نہیں. یہ محبت ہے. صحابہ کے آپ کو دور یاد ہے کہ صحابہ سب قتل ہو چکے، مطلب شہید ہونے کے قریب ہیں، ظالموں نے مار دیا، سب پانی تلاش کر رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں. ایک شخص آتا پانی لے کر کے آتا ہے تو وہ صحابی کو دیتا ہے کہ لیجیے آپ پانی پیجیے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے صحابی جو وہ بھی پانی مانگ رہے ہیں. ایک ہی گلاس ہے اور ایک ہی گلاس. زخمی کتنے شخص ہیں؟ 6 شخص زخمی ہیں. ایک ہی گلاس پانی، تھوڑا سے 2-3 گھٹ پانی ہوگا مشکل سے. اس نے کہا، انہوں نے جب دیکھا کہ دوسرے شخص تلاش کرے پانی کہہ رہا، تو اس شخص کو کہا کہ دوسرے بھائی کو پلا. دوسرے بھائی کے پاس لے کے گیا. پھر اس نے دیکھا تیسرے کو، کہا تیسرے کے پاس لے کے جاؤ. تیسرے کے پاس لے کے گیا. پھر کہا چوتھے کے پاس لے کے جاؤ. آخرکار 6 تک لے کے جاتا ہے. لیکن سب کی موت ہو جاتی، کوئی پانی نہیں پیتا. وہ کہتا میرے بھائی کو دیکھو، میرے بھائی کو دیکھو. یہ تھی صحابہ کی اخوت، یہ تھی صحابہ کی بھائی چارگی. میرے دوستو آخری میں پیغام دیتا ہوں، بس لاسٹ پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدرسہ سے تعلق رکھنا، علماء سے تعلق رکھنا. کیوں؟ علماء سے اگر آپ نے نفرت کی نا، علماء اگر آپ کے محلے کے عالم، اگر آپ کے محلے کے حافظ تکلیف میں رہے نا، انہوں نے آہ کیا نا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو تکلیف پہنچانے والا، ان کو آہ کا اظہار کرانے والا گویا کہ نبی کو تکلیف پہنچایا. اور جس بندہ نے، جس شخص نے نبی کو تکلیف پہنچایا، گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچایا. اور اللہ نے کہا میں اپنی تکلیف کو تو معاف کر سکتا ہوں، میری نمازوں کے اندر سستی کرو معاف کر دوں گا، لیکن اگر میرے محبوب کو اگر ستاؤ گے، میرے عاشق کو تکلیف پہنچاؤ گے، تو میں تجھے معاف کرنے والا نہیں، میں تجھے معاف کرنے والا نہیں. اور دوسری کیا کہا نبی اکرم کی دوسری حدیث میں بیان کرتا ہوں. نبی اکرم نے کہا کہ جس بندے نے، جس محلے کے اندر ایک بھی عالم، ایک بھی حافظ پریشان رہا، اس محلے کے اندر خوشحال لوگ ہیں، لیکن اس کی رواداری اور اس کو پوچھ تاچھ نہیں کیا کس وجہ سے پریشان ہے، خدا کی قسم میں ان کا نبی نہیں، وہ میری امتی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میری امتی نہیں، میرے امتی میں سے نہیں، میں اس کا نبی نہیں ہوں، مجھے نبی نہ کہو. انا النبی لا کذب، میں ایک ایسا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں. میں جو بات کہتا ہوں وہ بالکل ایک دم دلیل کے بنا پر کہتا ہوں، اور بغیر وداؤٹ دلیل کے کوئی بات نہیں کہتا، میں اللہ کی باتیں بتاتا ہوں. میرے دوستو پھر سے لاک ڈاؤن آ رہا ہے، لہٰذا ہم سبھی حضرات کو ضرورت یہ ہے کہ ہم ضرور بالضرور ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے سے حالات کی باز پرس ضرور کریں، پوچھتے رہیں آپ کس پریشانی میں ہے. یقیناً ہو سکتا ہے اخلاق کے بنا پر اللہ رب العزت یہ تیسری لہر کو ہم سبھی حضرات سے پھر ساکت کر دے، ختم کر دے. وما توفیق الا باللہ. اللہ رب العزت ہم سبھی کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.